بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر بہانے بہانے سے میرے ملازمہ کے آگے پیچھے گھومتا۔ مجھے شوہر کا یہ رویہ بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا، لیکن اسے میرے شوہر نے رکھا ہوا تھا۔ پھر ایک رات میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں اسے ڈھونڈتے ہوئے کوارٹر تک پہنچ گئی۔ اندر سے ملازمہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے چھپ کر اندر جھانکا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ رات کے 12 بجے میرا شوہر ملازمہ کے ساتھ کوارٹر میں۔ میرے والدین کو میرے لیے ایک ایسے لڑکے کی تلاش تھی جس کے آگے پیچھے زیادہ لوگ نہ ہوں، یعنی فیملی چھوٹی ہو، سسرال کا جھنجھٹ نہ ہو۔ میری ماں کو ہمیشہ سے میرے باپ کے گھر والوں سے بڑی نفرت تھی، اس لیے میری شادی کے وقت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب میں اپنی بیٹی کو ایسے گھر رخصت کروں گی جہاں گنتی کے 2-3 لوگ ہوں اور عالی شان سا گھر ہو۔ جس طرح میں نے ساری زندگی اپنی خواہشات کا گلا گھونٹا ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کو بھی اپنی خواہشات کا گلا دبانا پڑے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے، نہ کہ ساس سسر کی مرضی سے۔ بلکہ بالکل یہی بات اماں نے رشتے والی کے سامنے بھی کہہ دی تھی۔ جبکہ خاندان سے میرے کئی رشتے آئے تھے، میری پھوپھو نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگا تھا اور مجھے میرا کزن پسند بھی تھا، لیکن اماں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، میں نے ساری زندگی ان لوگوں کو جھیلا ہے، اب میں تمہیں ان کے گھر رخصت نہیں کر سکتی۔ جس طرح ساری زندگی یہ مجھے اپنے اشاروں پر چلاتی رہی ہیں، تمہارے ساتھ بھی یہی کریں گی۔ جبکہ مجھے تو اپنی پھوپھو میں ایسی کوئی خاص برائی نظر نہیں آتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتی تھی۔ ویسے تو یہ کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن آج کے دور میں ایسے لوگوں کو برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ باپ کا بڑا دل تھا کہ میری شادی ان کی بہن کے بیٹے سے ہو جائے، لیکن اماں کے آگے کہاں ابا کی چلنی تھی، اس لیے رشتے والی نے جوتے گھسنے شروع کر دیے۔ روزانہ ہی کسی نہ کسی لڑکے کی تصویر اٹھائے وہ ہمارے گھر چلی آتی اور اماں کوئی نہ کوئی نقص نکالتی اور انکار کر دیتی ہیں۔ کبھی اماں کو لڑکے کی فیملی زیادہ لگتی تو کبھی اس کی کنواری بہنیں اماں کو ایک آنکھ نہ بھاتیں، اور کبھی کبھی تو اماں کو اس بات پر اعتراض ہوتا کہ لڑکا سرکاری نوکری کیوں نہیں کرتا۔ اماں کی یہ باتیں سن سن کر ابا تھک چکے تھے۔ ایک دن غصے میں کہنے لگے کہ تم بہت پچھتاؤ گی، ماں کو چاہیے بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا کرے، لیکن تم اس کے نصیبوں کی دعائیں مانگنے کے بجائے عجیب و غریب فرمائشوں کا بٹوارا کھول کر بیٹھ جاتی ہو۔ ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر نصیب اچھا ہو تو پھر بیٹی ہمیشہ خوش رہتی ہیں۔ اماں ہاتھ جھاڑ کر کہتی کہ میری ماں نے بھی میرے نصیبوں کے لیے بڑی دعائیں مانگی تھیں، لیکن جب سسرال ایسا برا ملے تو پھر بیٹی کے نصیب پھوٹتے ہی ہیں، چاہے کتنی ہی دعائیں کیوں نہ مانگی جائیں۔ اور پھر اس بات پر اماں اور ابا کا جھگڑا شروع ہو جاتا۔ ابا کو یہ بات بالکل برداشت نہ ہوتی تھی کہ اماں ان کے خاندان والوں کو برا بھلا کہتی تھیں۔ پھر ایک دن رشتے والی بالکل اماں کے عین خواہش کے مطابق رشتہ لے کر آئی۔ لڑکے کی فیملی میں کوئی تھا ہی نہیں، وہ اکیلا رہتا تھا، بڑا سا گھر تھا، سرکاری نوکری بھی تھی۔ جب اماں نے اس کے والدین اور بہن بھائیوں کا پوچھا تو رشتے والی ایک دم ہی غصے میں کہنے لگی کہ بہن، پہلے تمہیں بغیر ماں باپ کا لڑکا چاہیے تھا، اب جب میں رشتہ لے کر آ گئی ہوں تو اب تم جاننا چاہتی ہو اس کے ماں باپ کہاں گئے؟ ارے قبر میں ہی گئے ہوں گے، اور کہاں جانا ہے، تمہارا تو بس نہیں چلتا، بال کی کھال اتارو۔ رشتے والی نے پہلی بار اماں کو غصہ دکھایا تھا، شاید اس کے صبر کی بھی حد پار ہو چکی تھی۔ اماں نے جلدی سے مجھے شربت لانے کو کہا تھا کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ یہ رشتے والی بڑی کام کی عورت تھی، اس کے پاس سب امیر اور اچھے لڑکوں کے رشتے ہوتے تھے، اس لیے ماں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں نے اس کی خوشی کی خاطر لڑکے کی تصویر پکڑ لی، اور تصویر دیکھنے کے بعد تو ہم بالکل ہی حیران رہ گئے۔ اماں رشتے والی کے واری صدقے ہونے لگی، کیونکہ لڑکا بہت ہی ہینڈسم تھا۔ میں بھی تصویر دیکھ کر بڑی حیران ہوئی تھی کہ نہ ہی اس کے ساتھ ماں باپ تھے، نہ ہی کوئی جھنجھٹ، گھر بار بھی بڑا اچھا تھا۔ آخر کو اتنے اچھے لڑکے کا رشتہ کون انکار کر سکتا تھا؟ اماں نے ابا کو بتایا تو وہ کہنے لگے چھان بین کرنا ضروری ہے، بیٹی کو دے رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، رشتے ہواؤں میں طے نہیں ہوتے، اور پھر جن لڑکوں کے ماں باپ نہ ہوں ان کے بارے میں زیادہ چھان بین کرنی چاہیے، وہ زیادہ فطرت کے مالک ہوتے ہیں، آج کسی کے ساتھ تو کل کسی کے ساتھ۔ کوئی بڑا سر پر ہو تو روک ٹوک کرے نہ،
اماں کو ابا کی یہ بات اچھی تو نہ لگی لیکن وہ خاموش رہیں۔ پھر ابا نے ایک دو لوگوں سے معلومات حاصل کی تو ابا کہنے لگے کہ لڑکا تو بس نوکری سے گھر اور گھر سے نوکری پر جاتا ہے، پاس پڑوس والوں کو بھی اس کا کچھ علم نہیں۔ نوکری کی جگہ پر بھی پتہ چلا ہے کہ وہ ابھی یہاں پر نیا ہے، اسی لیے کسی کو اس کی معلومات نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ابا کی یہ بات سن کر اماں کہنے لگی کہ ہاں کرنی چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً لڑکا بہت ہی نیک اور شریف ہوگا۔ شریف لڑکے ہی گھر سے نوکری اور نوکری سے گھر جاتے ہیں۔ اگر آوارہ ہوتا تو یہاں وہاں گھومتا پھرتا اور 10 لوگ بھی اس کے بارے میں باتیں بتاتے۔ پھر اماں ابا اس لڑکے کے گھر چلے گئے۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ لوگ واپس لوٹے تو اماں اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی۔ ابھی ابا کافی حد تک راضی نظر آ رہے تھے، اور پھر جب یہ بات خاندان بھر کو پتہ چلی کہ اماں نے میرے لیے لڑکا تلاش کیا ہے تو پھوپھو ہمارے گھر چلی۔ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ایسے کیسے گھر کا بچہ ہوتے ہوئے تم لوگ باہر لڑکے تلاش کر رہے ہو؟ میرا سمیر تو ویسے بھی آمنہ کو بہت پسند کرتا ہے، تو پھر اس رشتے میں کیا برائی ہے جو تم لوگ غیر لڑکوں کو دیکھ رہے ہو؟ اپنا تو مار کے بھی چھاؤں میں ڈالتا ہے، اور غیروں کا کیا بھروسہ۔ پھوپھو کی بات سن کر اماں طنز انداز میں بولی، آپ نے ساری زندگی ہمیں چھاؤں میں ڈال کے رکھا ہے، نہ آپ اپنی بیٹی کو ایسی چھاؤں میں نہیں رکھنا چاہتی۔ اماں کی بات پر پھوپھو کے چہرے کا رنگ بدلا، وہ غصے میں کہنے لگیں، ہم نے تمہارے ساتھ کون سا ظلم کیا ہے؟ تم جب یہاں آئی تھی تو بالکل پھوہڑ تھیں۔ ہم نے تو تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ آج اپنے گھر ستی سنبھال سکتی ہو، اور تم ہمیں برا کہہ رہی ہو۔ بس پھر کیا تھا؟ پھوپھو کی بات سنتے ہی اماں ہتھے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی، میں تو اپنی بیٹی کی شادی یہیں کروں گی، اس سے زیادہ سوچنے کا وقت نہیں۔ اور پھر اماں نے پھوپھو کی ضد میں میرا رشتہ جلد بازی میں طے کر دیا، جبکہ ابا ابھی 1-2 اور ملاقاتوں کے خواہش مند تھے، لیکن اماں کو ڈر تھا کہ کہیں ابا پھوپھو کی باتوں میں نہ آ جائیں اور مجھے شادی کر کے ان کے گھر نہ بھیج دیں، جہاں ہم عید بھی مشکل جاتے تھے۔ اماں یہ ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی کہ انہیں پھوپھو سے دبنے کا کوئی موقع ملے، اسی لیے اماں نے میرا رشتہ فائز کے ساتھ طے کر دیا۔ شادی سے پہلے ایک دفعہ ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے اسے بہت سلجھا ہوا پایا، اچھا اور شریف لڑکا تھا۔ فائز نے اصرار کیا تھا کہ وہ جلدی شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اکیلا رہتا ہے، اور مزید اس سے اتنے بڑے گھر میں اکیلا نہیں رہا جاتا۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگا ہے۔ یہ سنتا تھا کہ اماں نے تو اگلے ہی ہفتے شادی کی تاریخ دے ڈالی، کیونکہ شادی کا سارا خرچہ فائز نے خود اٹھانے کی بات کی تھی، جہاں تک کہ جہیز بھی وہ خود دلوا رہا تھا۔ جب یہ بات دوسرے لوگوں کو پتہ چلی تو ہر کوئی بڑا حیران ہوا کہ آج کے دور میں اتنا نیک اور شریف لڑکا آمنہ کو کیسے مل گیا ہے۔ اماں کہنے لگیں کہ سب لوگ بڑے جل رہے ہیں، حسد میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، تم بھی سب کے سامنے خوب اپنا سر اٹھا کر چلنا اور کاندھے چوڑے رکھنا، پورے خاندان میں ہی ہمارا واہ واہ ہوگی۔ اماں ہمیشہ خود کو سب سے اونچا اور برتر ثابت کرنا چاہتی تھی، اور فائز کے رشتے کی صورت میں اماں یہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ پھر ہفتے بھر کے اندر ہی میں رخصت ہو کر فائز کے گھر پہنچ گئی۔ فائز بہت سادگی سے بارات لایا تھا، بس وہ اور اس کے ساتھ وہ 2 ملازم تھے۔ ہر کوئی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ بارات میں لڑکے کی طرف سے کوئی نہیں تھا۔ پھوپھو نے 2 دبی لفظوں میں کہہ بھی دیا تھا کہ بھابھی نے جلد بازی میں صحیح جگہ رشتہ طے نہیں کیا، کم سے کم لڑکے کا گھر، خاندان اور رشتہ دار کچھ تو دیکھنا چاہیے تھا، ایسے کیسے راہ چلتے کے ساتھ بیٹی رخصت کر دی۔ لیکن اماں اس بات پر بڑی خوش تھیں کہ مجھے سسرال کے نام پر ایک انسان سے بھی نمٹنا نہیں پڑے گا۔ اماں کی اپنی سوچ تھی جو سب سے مختلف تھی۔ اماں نے میرے ذہن میں بھی یہی باہر ڈالی تھی کہ نہ سانس نہ نندے، نہ اپنے گھر میں خوب راج کرنا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو وہاں جاتے ہی ایک ملازمہ جو بہت خوبصورت اور جوان سی تھی، اس نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور پھر دودھ کے گلاس لا کر رکھ دیے۔ پھر وہ جانے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں کب سے کام کر رہی ہو؟ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، میں 2 سال سے کام کر رہی ہوں، یہیں کوارٹر میں رہتی ہوں۔ یہ سن کر میں چونک گئی، ایک اکیلے مرد کے گھر میں اتنی جوان ملازمہ کا کیا کام تھا؟ پھر وہ تو چلتی پھرتی حسن کی مورت تھی جسے دیکھ کر کسی بھی مرد کا دل بہک جاتا تھا۔ یہ بات بالکل برداشت نہ ہوئی، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ پھر شادی کی رات شوہر کمرے میں آیا تو وہ کافی چپ سا تھا۔ اس نے میرے ساتھ خاموشی سے رشتہ بنایا اور سو گیا۔ نہ ہی اس کے انداز میں محبت تھی اور نہ ہی نئی شادی شدہ زندگی کو لے کر خواہشات۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہو اور بس مجبوری میں ہی اس نے مجھ سے تعلق بنایا ہو۔ میں نے اس بات کو بہت زیادہ محسوس کیا تھا کیونکہ میں بہت
ارمان لے کر یہاں آئی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر میں نے کچھ نہ کہا کہ ہر انسان کی فطرت الگ ہوتی ہے۔ میں نے ساری زندگی اماں اور ابا کو جھگڑتے دیکھا تھا، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کسی لڑائی جھگڑے سے کروں۔ اسی لیے میں نے خاموشی کو غنیمت جانا اور اپنے شوہر کو کچھ وقت دینے کا سوچا۔ جو شخص ساری زندگی اکیلا رہا ہو اس کے لیے نئے رشتوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں خوب تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی اور اپنے بنگلے کو دیکھنا شروع کیا۔ میں لاؤنج کے پاس پہنچی تو میری نظر اس ملازمہ پر پڑی جو باورچی خانے میں بڑی تیزی سے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے خود بخود بے چینی کا احساس ہوا تھا، اس کا وجود مجھے چبھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور اسے کہا کہ فائز کے لیے ناشتہ میں خود بناؤں گی۔ میری بات سن کر اس نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر ڈائننگ ٹیبل پر اشارہ کیا جہاں ناشتہ تیار ہو کر رکھا تھا، جبکہ فائز ابھی سو رہے تھے۔ میں نے غصے میں کہا کہ ابھی تو تمہارے مالک سو رہے ہیں، پھر تم نے ناشتہ کیوں بنا دیا؟ تو وہ کہنے لگے، اس لیے کہ صاحب کو گرم ناشتہ کرنے کی عادت نہیں ہے، وہ ٹھنڈی چائے پیتے ہیں اور ٹھنڈے ہی پراٹھے کھاتے ہیں۔ ملازمہ کو مجھ سے کہیں زیادہ فائز کے بارے میں معلومات تھی۔ ظاہر سی بات تھی، وہ 2 سال سے یہاں کام کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے سے میں اسے نوکری سے فارغ کروا دوں گی، کیونکہ مجھے اس کا حسن بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا، مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اور پھر میں نے موقع دیکھتے ہی اسی شام فائز کے کان میں یہ بات ڈالی تھی، لیکن فائز نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ ملازمہ نام صرف پرانی ہے بلکہ بھروسے مند ہے۔ میں سارا دن گھر پر نہیں ہوتا، تمہیں کسی کام والی کی ضرورت ہوگی اور میں کسی نئی عورت کو اس گھر میں نہیں لانا چاہتا، اسی لیے اس کے ساتھ ہی گزارا کرو، ویسے بھی ایک دن میں تمہیں اس سے کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ فائز کی بات سن کر میں گھبرا گئی، کیوں کہیں انہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ مجھے اس کے حسن سے ڈر لگ رہا ہے۔ اسی لیے میں نے فائز سے کہا کہ میں اکیلی سارا گھر سنبھال سکتی ہوں۔ فائز نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، تمہیں اتنی محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ یہاں موجود ہے، اس کے ساتھ مل کر کام کاج کرو، ویسے بھی یہ گھر تمہارا ہے، تمہیں سنبھالنا ہے۔ البتہ یاد رکھنا کہ اس سے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا، ملازموں کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے کم تر ہیں۔ فائز نے بڑے ڈھیر سے محبت مجھے نصیحت کی تھی اور میں نے خاموش سے ان کی نصیحت سن لی تھی۔ پھر اسی طرح دن گزرنے لگے۔ بھائی وہ صبح آفس جاتے اور شام کو لوٹتے، اور پھر ان کے لوٹتے ساتھ ہی ملازمہ ان کی پسند کی چیزیں اور چائے وغیرہ تیار کر کے ہمارے کمرے میں لے آتی، اور یہ بات مجھ سے بالکل برداشت نہ ہوتی کیونکہ وہ میرے بنائے کہے خود فائز کے لیے سب چیزیں تیار کرتی تھی۔ ایک دن میں نے غصے میں کہا کہ تمہیں یہ سب کرنے کو کون کہتا ہے؟ اگر فائز کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں خود بنا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، لیکن اسی رات فائز نے مجھے عجیب انداز میں ڈانٹا اور کہنے لگے کہ تمہیں ملازمہ سے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہے، اسے میری پسند ناپسند کا علم ہے، مجھے آفس سے آ کر طرح طرح کی چیزیں کھانے کا شوق ہے، اسی لیے وہ میرے لیے بناتی ہے۔ تم اسے روکنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے آنے سے پہلے بھی اس گھر میں یہ سب اسی طرح ہوتا تھا، اور تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ فائز نے مجھ سے زیادہ نوکرانی کو فوقیت دی تھی۔ یہ بات مجھے ہضم نہ ہوئی۔ پھر میں نے دھیان دیا تو مجھے احساس ہوا کہ جب فائز گھر لوٹتے تو وہ ملازمہ ہمارے کمرے کے اس پاس ہی ہوتی اور فائز بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی گھومتے، اپنا چھوٹا کام بھی اس سے کہتے، بہانے سے اسے آواز لگا کر کمرے میں بلا لیتے، جبکہ میرے ساتھ ان کا تعلق بڑا سرسری تھا۔ فائز کبھی اپنی کوئی ضرورت کی بات مجھے نہ کہتے۔ پھر ایک صبح میں اٹھی تو فائز کمرے میں نہیں تھے۔ میں باہر نکلی تو وہ باورچی خانے میں اس ملازمہ کے پیچھے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو، ہر وقت کام کرتی رہتی ہو۔ فائز کی یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ کوئی بھی مالک اپنی ملازمہ سے اس طرح کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اسے تنخواہ تو کام کی ہی مل رہی تھی، تو پھر اسے تو حد سے زیادہ سہولت بھی حاصل تھی، جہاں تک کہ وہ گھر کی گاڑی اور ڈرائیور بھی استعمال کرتی تھی۔ وہ مجھے ملازمہ سے کہیں زیادہ لگن لگتی تھی، اور حد تو یہ تھی کہ میں نے اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر میں اس سے ایک لفظ بھی کہتی تو نہ جانے کیسے میرے شوہر کو علم ہو جاتا اور وہ مجھ سے اس بات پر ناراض ہوتے، جبکہ میری اماں نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ مجھے فائز کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ مگر اس وقت فائز کو ملازمہ کے اتنے قریب دیکھ کر میرے دل میں ایسی آگ جلی تھی کہ میں نے زور سے فائز کا نام لے کر انہیں پکارا۔ بیٹھی تھی، میری پکار پر وہ چونک کر پلٹے، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔
میں نے فائز سے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ کا باورچی خانے میں کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لیے میں خود یہاں پر چلا آیا، یہ بیچاری صبح سے رات تک کام کرتی رہتی ہے، میں یہی کہہ رہا تھا کہ کچھ وقت دن کا آرام بھی کر لیا کرو۔ وہ باتیں بتانے باورچی خانے سے نکل کر ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھے، جبکہ میری نظریں کبھی ان کا تو کبھی ملازمہ کا جائزہ لیتی۔ وہ ملازمہ سر سے دوپٹہ اوڑھ کر رکھتی تھی، اس کے کپڑے بھی کافی ڈھیلے ڈالنے مناسب ہوتے تھے، مگر پھر بھی اس کا حسن لشکارے مارتا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے ان دونوں پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی، لیکن میرے سامنے ایسی کوئی بات نہ آئی کہ میں اپنے شوہر پر رشک کرتی یا ملازمہ کو کچھ بھی کہتی۔ وہ ملازمہ کافی سیدھی سادی تھی، خود سے تو ہمارے کمرے میں بھی نہیں آتی تھی، فائز ہی اسے آواز دے کر بلاتے تھے، اور جو کام وہ فائز کے کرتی تھی وہ شاید سالوں سے کرتی آ رہی تھی، اس لیے اسے عادت تھی۔ میں نے ان سب باتوں کا اپنا وہم سمجھا اور اس بات پر یقین کر لیا کہ میرا شوہر مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اپنی مرضی سے میرے سے شادی کی تھی، اس کے آگے پیچھے ایسا کوئی نہیں تھا جو اسے شادی کے لیے مجبور کرتا۔ ایسے ہی میری شادی کو 2 مہینے گزر گئے۔ شادی کے دوسرے مہینے جب میں امید سے ہوئی تو میرے پاؤں زمین پر ہی نہ ٹکتے تھے، میں ہر وقت آسمانوں پر اڑتی اور اپنے خوبصورت مستقبل کے خواب دیکھتی۔ کبھی کبھی تو مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ میں اتنے عالیشان گھر کی مالکن بن گئی ہوں۔ میری زندگی بالکل پرسکون تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، میرے شوہر بھی بالکل خاموش مزاج ہیں، اس لیے ہم دونوں کے درمیان بھی کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ اور پھر ایسے ہی میرے حمل کو 6 مہینے گزر گئے۔ میں نے یہ 6 مہینے بستر پر ہی گزار دیے تھے، ہر وقت آرام کرتی، من پسند چیزیں پکوا کر کھاتی، اور ملازمہ بھی ہر وہ چیز بنا کر مجھے دیتی جو میں کہہ دیتی۔ آدھی آدھی رات کو میں اس سے کھانا بنانے کو کہتی اور وہ خوشی خوشی باورچی خانے میں کھڑی ہو جاتی۔ میرے حمل پر مجھ سے کہیں زیادہ وہ خوشی تھی۔ فائز بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے، میرے منہ سے نکلی ہر فرمائش فوراً پوری ہو جاتی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت کافی عجیب رہ رہی تھی۔ 9 مہینے لگ چکا تھا اور میری حالت ایسی تھی کہ میں ہر وقت سوتی رہتی تھی، رات کو بھی جلدی سو جاتی، لیکن پھر ایک رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی گئی، نیند پوری ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا تو فائز کمرے میں نہیں تھے، میرے دل گھبرانے لگا، میں اٹھ کر ان کی تلاش شروع کر بیٹھی، سارا بنگلہ چھان مارا، فائز کہیں نہ ملے، اور پھر ایسے ہی چلتے چلتے پیچھے سرونٹ کوارٹر کی طرف پہنچ گئی۔ نوکرانی کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، آواز سن کر میں پریشان ہو گئی، یہ اتنی رات کو کیوں رو رہی ہے؟ اب تو میرا بھی اس کے ساتھ کافی دل لگ گیا تھا، کیونکہ میرے دل سے ہر طرح کے شکوک و شبہات ختم ہو چکے تھے۔ میں دھیرے دھیرے چلتے اس کے کوارٹر کے دروازے پر پہنچی تو اندر کے منظر نے میری ہوش اڑا دیے۔ رات کے اس پہر وہ میرے شوہر کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آپ کو آمنہ کے ساتھ دیکھ کر میرا دل جلتا ہے نا، جانے کب تک مجھے اس آگ میں جلنا ہوگا۔ اور فائز اسے کہہ رہے تھے کہ بس کچھ وقت کی بات ہے، پھر آمنہ یہاں سے چلی جائے گی، بس ایک بار بچہ ہو جانے دو، پھر میں اسے واپس اس کے گھر بھیج دوں گا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو، میرا ہر شک یقین میں بدل گیا تھا۔ وہ شخص جسے میں کب کا تھپکی دے کر سلا چکی تھی، میرے شوہر کا نوکرانی کے ساتھ چکر چل رہا تھا، یہ سوچ کر ہی میرے اندر لاوا ابلنے لگا تھا۔ میں غصے میں کمرے میں داخل ہوئی اور فائز کو گریبان سے پکڑ لیا اور اس سے کہا، تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہو؟ رات کے اندھیرے میں مجھے چھوڑ کر اس ملازمہ کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا اور اس کا کیا تعلق ہے؟ میری بات سن کر فائز غصے میں کہا کہ کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کیا، میری طبیعت بگڑنے لگی تو ملازمہ مجھے سنبھالنے لگی، آگے بڑھی، لیکن میں نے اسے دھکا دے دیا۔ اسے دھکا دینا تھا کہ فائز نے میرے منہ ایک زوردار تماچا مارا اور کہنے لگا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی رمشا کو دھکا دینے کی؟ تم جانتی بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ میری پہلی بیوی ہے، یہ میری خاندانی بیوی ہے، میری خالہ کی بیٹی ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، تم سے تو ہاتھ بھی کیسے لگایا؟ فائز کی باتوں میں نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں ہکا بکا ملازمہ کو دیکھ رہی تھی جو خود بھی پریشان تھی اور فائز کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فائز کا صبر شدید ختم ہو چکا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگے، ایک بہت بڑا زمیندار ہوں، میں اور میری بیوی ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر ہمیں پتہ چلا کہ رمشا ماں نہیں بن سکتی تو میں اسے علاج کے لیے شہر لے آیا، لیکن جہاں آ کر بھی اس کا علاج نہ ہو سکا۔ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن کچھ نہیں ہو سکا، جبکہ میرے لیے اولاد ضروری تھی کیونکہ مجھے اپنی جائیداد کے لیے وارث چاہیے تھا۔ ہم گدی نشین لوگ ہیں
ہمیں ہماری گدی کا وارث چاہیے ہوتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ہم یتیم خانے سے کسی کے بچے کو گود لیں اور پھر گاؤں لے جا کر کہہ دیں کہ ہمارا بچہ ہے، لیکن رمشا ضد کی کہ ہم کسی دوسری عورت سے بچہ گود نہیں لیں گے، بلکہ وہ میری ہی اولاد کو میری زمینوں کا وارث بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، تاکہ میرے دل میں بھی کبھی یہ بات نہ آئے کہ اس کی وجہ سے ماں باپ نہیں بن سکا۔ اور پھر اسی کے کہنے پر میں نے یہاں شہر میں رہائش اختیار کی۔ رشتے والی کو زیادہ پیسے دے کر ہم نے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا، اور پھر خاموشی سے میں نے تم سے شادی کر لی، تاکہ جب بچہ ہو تو ہم اس بچے گاؤں لے جائیں اور وہاں سب کو یہی بتائیں کہ یہ بچہ ہمارا ہے۔ گاؤں میں سب کو یہی معلوم ہو کہ رمشا امید سے ہے، اور جلد ہی بچے کی پیدائش کے بعد ہم واپس لوٹیں گے۔ گاؤں میں جشن کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ مجھے بس اس وقت کا انتظار تھا کہ جب تمہارے پاس بچہ پیدا ہوتا تو میں بچہ لے کر تمہیں طلاق دیتا، اور پھر واپس ہمیشہ کے لیے اپنے ہم گاؤں چلے جاتے۔ لیکن آج جب تم ہم دونوں کو دیکھ ہی چکی ہو تو میں نے تمہیں سارا سچ خود ہی بتا دیا۔ اپنی بیوی کو ملازمہ کے روپ میں دیکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میری بیوی چاہتی تھی کہ وہ تمہاری خدمت کرے تاکہ اس بچے سے اسے دل سے محبت ہو۔ وہ تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت صرف بچے کی خواہش میں گزارتی تھی، تاکہ جب بچہ اس کی گود میں آئے تو وہ خوشی خوشی خود کو اس کی ماں کہہ سکے۔ رمشا نے کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی، ہمیشہ تمہارا خیال رکھا، لیکن تم اسے برا بھلا کہتی رہیں، اس کے ساتھ برا سلوک کرتی رہیں۔ رمشا کے کہنے پر میں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن آج جب تم نے میری بیوی کو دھکا دیا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں رمشا کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے رمشا کا ہاتھ تھاما اور میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میں چکرا کر گری تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ میرے پاس بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، اور ساتھ ہی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، اور وہ بچہ لے کر اپنی بیوی کے ساتھ گاؤں چلا گیا تھا، جبکہ میرے پاس میری ماں روتے ہوئے کھڑی تھی، جسے میری بربادی کا علم ہو گیا تھا۔ میرا شوہر اس قدر امیر اور پیسے والا تھا کہ ہم تو اس کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں دکھانے کے لیے اس نے سرکاری نوکری تک حاصل کر لی تھی۔ وہ تو کچھ بھی کر سکتا تھا، اور میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ طلاق دکھ الگ تھا اور بچے کے چھن جانے کا دکھ الگ تھا، لیکن مجھے تو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر کس گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، وہ کہاں کا زمیندار تھا۔ میں تو اسے ڈھونڈ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسے ہی غم میں ڈھال دیواروں سے سر ٹکرانے لگی، اور پھر جب میری عدت ختم ہوئی تو پھر پھوپھو ایک دفعہ پھر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر گئیں، کیونکہ ان کا بیٹا مجھ سے واقعی بہت محبت کرتا تھا۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں شادی کے لیے راضی ہوتی، لیکن اس بار ابا نے خود سے مجھے میری پھوپھو کے بیٹے کے ساتھ رخصت کر دیا، کیونکہ ابا کا کہنا تھا کہ وہ میرے ہر غم کو مٹانے کے قابل ہے۔ ابا نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ 2-4 مہینے گزرے تو میں نے واقعی سب کچھ بھول گئی، لیکن کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو نہیں بھول سکتی، اس لیے مجھے اکثر اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے۔ میں نے اس کا چہرہ تو نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے وجود کو اپنے اندر بسایا ہے، اس لیے کبھی کبھی مجھے اپنا آپ بہت خیالی محسوس ہوتا ہے۔ میری ماں نے جلد بازی میں اور پھوپھو کی نفرت میں خود جو فیصلہ کیا تھا وہ میری زندگی کو برباد کر گیا تھا۔ آج اسی پھوپھو نے میرا گھر آباد کر دیا ہے، مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کا بیٹا بہت خیال رکھتا ہے، میں ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزار رہی ہوں۔ میری سب لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ جلد بازی میں اگر رشتے نہ جوڑیں، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا سچ نہ ہوتا۔ کبھی فائز کو اور رمشا کو بہت اچھی سمجھتا تھا، لیکن ان دونوں نے ہی میری پیٹھ پر خنجر پاتا تھا، میری گود سے اولاد چھینی تھی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ میری اولاد جہاں کہیں بھی ہو خوش ہو۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔